ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجامع الوظائف چینل میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ایک بہت اہم مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ مسئلہ ہے بچوں کا چڑچڑاپن اور ضدی پن۔ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو بالکل رونا بھی روتے ہیں اور ضدی پن کرتے ہیں، چڑچڑاپن بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم سے بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ بچوں کے سکون کے لیے، اس کے وقار کے لیے، تاکہ بچے سکون سے رہے اور گھر میں وہ اتنے زیادہ وہ لوگوں کو تنگ نہ کرے، اس کے لیے کوئی مجرب وظیفہ اور مختصر سا عمل دے۔ تو اسی وجہ سے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ وہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ بالکل ماں باپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ماں باپ وہ اس کی بچپن میں ہی اس کو اسکول وغیرہ میں داخل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوڑاتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ماں باپ وہ مجبور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض ماں باپ اتنے تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی رشتہ دار کے ہاں بھی نہیں لے جاتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ضدی پن اور چڑچڑاپن کرتے ہیں۔ تو بچوں کے چڑچڑاپن کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں، اور بہت الحمدللہ مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیا۔ الحمدللہ مثبت انداز میں ان لوگوں کا فیڈ بیک بھی آیا، اور اس کے بچوں کے جو چڑچڑاپن اور ضدی پن ہے وہ دور ہو گیا۔ بعض ایک عمل آپ لوگ زیادہ اور بھی یاد کر لیں کہ جب بھی آپ کے بچے وہ ضدی پن کرتے ہیں، چڑچڑاپن کرتے ہیں، بہت زیادہ رونا روتے ہیں، تو آپ اس کے کان میں اذان دے دیں، کیونکہ انسان جب چڑچڑاپن زیادہ کرتے ہیں تو اس پر شیطانی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تو اذان سے شیطان بہت زیادہ دور بھاگتا ہے۔ تو ایک عمل آپ، یہ بہت آسان سا عمل ہے، ہر مسلمان کو اذان آتا ہے، تو اپنے بچے کے کان میں اذان دیجئے، انشاءاللہ اس کے جسم سے چڑچڑاپن اور اس سے جسم سے وہ شیطانی اثرات ختم ہو جائے گا اور وہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ طور پر بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں کہ آپ ہر بار بہت بار اس کو ایک کام سے روکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کام کو کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ لیں گے سبز کشمش، آپ کو اسکرین پر نظر آتا ہوگا اسکرین پر۔ سبز کشمش آپ کو لینا ہے طاق عدد، یعنی 5 یا 7 عدد یا 9 عدد یا 11 عدد یا 13 عدد، یہ سبز کشمش جو ہے یہ آپ کو لینا ہے، اور اس پر پھر یہ آیت، یعنی سورۃ آل عمران کی یہ آیت اسکرین پر بھی آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا، اور میں آپ کو قرآن مجید میں بھی دکھاتا ہوں۔ آپ تلک الرسل جو تیسرا پارہ ہے وہ نکال لیجئے گا، اور سورہ آل عمران، یہ ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں تقریباً یہ جو ہے 3 رکوع ہے، 3 نمبر رکوع، قل ان کنتم تحبون سے شروع ہے۔ اس میں یہ آدھا آیت آپ کو نظر آتا ہوگا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ آدھا آیت، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ آدھا آیت آپ کو طاق کشمش جو ہے، طاق عدد کشمش 5 یا 7 یا 9 یا 11 یا 13 جو بھی آپ چوز کر لے، اس پر یہ آیت آپ لوگوں کو 13 مرتبہ دم کرنا ہے۔ 13 مرتبہ آپ کو یہ بھی طاق مرتبہ دم کرنا ہے، یعنی 13 مرتبہ، یا مثال کے طور پر 15 یا 9 یا 21 جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کو طاق عدد کے کشمش پر دم کرنا ہے اور بچے کو روزانہ کھلانا ہے، اپنے بچے کو دے دینا ہے۔ بچے شوق سے کھاتے ہیں کشمش، اور الحمدللہ اس کا اتنا اثر ہوگا کہ آپ کے بچے وہ بالکل سکون سے رہیں گے، بات بھی مانیں گے، اور اسی طرح وہ چڑچڑاپن اور ضدی پن سے الحمدللہ نجات پائیں گے۔ یہ آیت آپ بالکل نوٹ کر لیجئے گا، یہ آیت نمبر 36 ہے، آیت نمبر 36۔ آؤ انی سمیتہا مریم، اگر آپ اس آیت کے جز کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں بھی وہ کروا دیتا ہوں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ حضرت مریم علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ جب پیدا ہوئی تو اس کے باپ نے
اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم علیہ السلام رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور یا اللہ آپ کی ذریعے میں اس کو پناہ میں دیتا ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی وہ جو چال ہے اس سے پناہ میں دیتا ہوں آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو پناہ میں لے لیتے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے، تو شیطان کیا چیز ہے، کوئی بھی چیز اس پر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔